لیز بھی ایک قسم کا رینٹ ہی ہے جو کہ بلڈر لیتا ہے گورنمنٹ سے 99 ایئرس 30 ایئرس یا کسی بھی پیریڈ کے لیے وہ گورنمنٹ سے رینٹ پہ لیتا ہے زمین. اب اتنے عرصے تک وہ جو زمین ہے وہ پوزیشن ہولڈر ہے, وہ اس کے پاس اونرشپ رائٹس نہیں ہے بلڈر کے پاس, وہ 99 ایئرس تک اس زمین کو لیز ہولڈ رائٹس ہیں اس کے پاس. اب ان لیز ہولڈ رائٹس پہ وہ کرواتا ہے کنسٹرکشن, ایک بلڈنگ کھڑی کرتی ہے. اب بلڈنگ میں پورشن ہوتے ہیں, فلیٹس ہوتے ہیں, شاپس ہوتی ہیں. اب جو لیز بلڈر نے گورنمنٹ سے لی, سب سے پہلے تو اس میں دھوکہ دہی ہوتی ہے. اب میں آپ کو یہ چیک لسٹ بنا کے بتاتا جا رہا ہوں, یہ چیک کرتے جائیں. بلڈر سے آپ نے لیز چیک کرنی ہے کہ سر وہ لیز دکھائیں جو پلاٹ آپ نے گورنمنٹ سے لیا ہے نا, وہ لیز ہمیں دکھائیں. اور وہ لیز آپ نے ویریفائی کروانی ہے ان اتھارٹی سے جس سے لی گئی ہے. فار ایگزامپل کے ڈی اے سے لی ہے, کے ایم سی سے لی ہے, یا ایل ڈی اے سے لی ہے, کینٹونمنٹ کی, جس سے بھی لی ہے پلاٹ, وہ لیز آپ نے ویریفائی کروانی ہے. اسٹیمپنگ بھی جعلی ہوتی ہے, آپ نے اسٹیمپنگ بھی ویریفائی کروانی ہے. ٹھیک, پہلی بات تو بلڈر کی ویریفیکیشن. اب کنسٹرکشن نہیں ہوئی, اب کنسٹرکشن جب کروائے گا تو سب سے پہلے این او سی لے گا اسسٹ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے, اور اس سے پہلے وہ ایک نقشہ پاس کروائے گا. وہ نقشہ پاس کیوں کروائے گا کہ اس نقشے کے مطابق میں بلڈنگ کھڑی کروں گا, جس نقشے میں سیفٹی میجرمنٹس بھی ہوں گے, وینٹیلیشن بھی ہوگی, ڈرینیج کا سسٹم بھی ہوگا, اور جو ایمرجنسی ایگزسٹنس بھی ہوگا, اور یہ سب کچھ ہوگا. یہ ساری چیزیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو مینول ہے اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن بلڈر چونکہ لوگوں کو اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کینسل کر کے وہ پیسے دے کے اور اپنا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے این او سی لے لیتا ہے. اور ہم بڑے شریف اور بڑے سیانے بن کے جاتے ہیں این او سی دکھائیں, اور وہ این او سی دکھاتے ہیں کہ یہ این او سی ہے. ہم خوش ہو جاتے ہیں, بھائی ہم تو بڑے چالاک نکلے یار, ہم نے تو این او سی چیک کر لی, اگلے کی این او سی ہے. تو این او سی ہم نے ویریفائی تو کروائی نہیں, جا کے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بولیں یہ آپ نے این او سی کیسے دیے. ہمیں وہ بلڈنگ کمپلیشن پلان کا جو اپروول جو آپ نے دیا ہے بلڈنگ کنسٹرکشن کا, ہمیں وہ تو دکھائیں. وہ کہاں ہے؟ دیکھیں آپ پرچیز کر رہے ہیں, کروڑوں میں لے رہے ہیں, لاکھوں میں لے رہے ہیں. آج کل کوئی کسی کو اللہ کے نام پہ بھی 10-50 سے اوپر نہیں دیتا, یہ حقیقت بات ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کروڑ روپے دے رہے ہیں تو مارکیٹ میں آپ کو پوچھنے کا پورا حق ہے. اب اگر بلڈر یہ کہنا آپ کو نہیں لینا تو نہیں لینا, تو بھائی اچھی بات ہے, یہیں پہ وہ جو ہے وہ فارغ ہو گیا. شکر کریں, شکرانے کے نفل پڑھیں. اچھا, آپ نے وہ جو ہے وہ جو اپروول جو بلڈر نے لیا ہے کنسٹرکشن کرنے کا, دیکھیں اس میں وہ ساری چیزیں جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے رولز مطابق ہیں وہ کیا اس میں ہیں. اگر نہیں ہے آپ نے نہیں لے, بے شک وہ کراچی کا بڑے سے بڑا بلڈر ہو, بے شک اس کے سارے پروجیکٹس کمپلیٹ ہیں. دیکھیں جب وقت پھرتا ہے پھر نسلہ ختم ہو جاتا ہے, پھر نسلہ ٹاور کے پھر کھنڈرات نظر آتے ہیں. دیکھیں پھر وہ چھوڑتے ہیں, اس میں سیاسی انوالومنٹ تھی, جوڈیشل انوالومنٹ تھی, کچھ بھی تھا. لیکن پھر جب رولس کی بات آتی ہے تو جب آپ تو یہاں پہ ایشو یہاں تک یہ ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ کنسٹرکشن مکمل ہو جاتی ہے, اور کنسٹرکشن مکمل ہو جانے کے بعد جو ہے وہ سیل آؤٹ کر دیتا ہے, سب لیز دے دیتا ہے. سب لیز نہیں دیتا, سب لیز کے وہ الگ سے پیسے مانگتا ہے, جو کہ جب آپ بکنگ کروا رہے ہوتے ہیں اس میں کہیں پہ بھی بلڈر یہ فیکٹ کنسیل کرتا ہے, چھپاتا ہے کہ شاید میں اگر یہ چیزیں ابھی بتاؤں گا یہ نہیں لے گا. تو وہ پہلے گھیرتا ہے کہ 10-15 لاکھ آ جائیں, ڈاؤن پیمنٹ آ جائے, اتنے آ جائیں, تاکہ یہ پکا ہو جائے. پھر آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں باتیں ڈالیں گے, سر یہ دیکھیں بجلی کے بل کے لیے, یوٹیلیٹیز کے لیے 6 لاکھ روپے, اس کے لیے اتنے روپے, اس کے لیے اتنے روپے. پھر یہ آپ کی جب کہانی جا کے کروڑوں میں پہنچتی ہے. پھر جب اب آؤ کہ بھائی یہ میری اونرشپ ہے, اس کو میں کیسے مانوں, مجھے کوئی اونرشپ تو دو, میں کیسے مانوں. تو اونرشپ کے لیے ظاہر سی بات ہے بلڈر اپنی لیز میں سے سب لیز دے گا, کیونکہ وہ ساری بلڈنگ جو پلاٹ ہے وہ 99 ایئرس کے لیے وہ لیز ہولڈ رائٹس اس کے پاس ہیں. تو وہ لیز ہولڈ رائٹس اس کے پاس ہیں, تو وہ آپ کو صرف ریزیڈینشیل رائٹس دے سکتا ہے کہ آپ اس بلڈنگ اس پورشن میں آپ رہ سکتے ہیں. نہ آپ اس پورشن کو توڑ سکتے ہیں, نہ آپ اس پورشن کو ڈیمیج کر سکتے ہیں, آپ کو یہ بھی رائٹس نہیں ہیں, صرف آپ کو وہاں پہ رہنے کے رائٹس ہیں. اچھا اس کے جو اسٹرکچر ہے آپ اس میں امینڈمنٹ بھی نہیں کر سکتے ایز پر لا. تو ٹھیک ہے, آپ نے وہ لے لی. اب اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ جب اس سے آپ سب لیز مانگتے ہیں تو سب لیز میں کہتا ہے کہ اتنے پیسے لگیں گے. آپ کون ہوتے ہیں ایز پر لا, بلڈر کون ہوتا ہے کہ سب لیز کے پیسے وہ مقرر کرے. ایک بلڈنگ سے 15-15 لاکھ 20-20 لاکھ وہ لے رہا ہے سب لیز کی مد میں. خدا کو مانو یار, اپنی حلال کی روزی کو حرام کر کے کما رہے ہو اور خود کو بزنس مین کہتے ہو. اتنی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, جماعتیں, نمازیں, تراویحاں اپنے گھروں میں کرواتے ہو, اپنی بلڈنگوں میں کرواتے ہو, خود کو بڑا اللہ والا مانتے ہو. اپنے سر پہ دیکھو تو سجدوں کے نشان لگے پڑے. وہ اچھی بات ہے, بری بات نہیں ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے معاملات بھی تو ایسے رکھو کہ جو بزنس کر رہے ہو اس میں سچائی بھی تو رکھو.
یہ چیزیں پہلے بتاؤ نا، جس کو لینا ہے لے، جس کو نہیں لینا وہ نہ لے بھائی. جس کی وصیت میں نہیں ہوگا وہ کیسے لے گا؟ جس کی حیثیت نہیں ہوگی وہ کیسے لے گا؟ لیکن خیر آ گیا، وہ پھنس گیا. اب وہ 70 لاکھ دے چکا ہے، 80 لاکھ دے چکا ہے، وہ 15 لاکھ نہیں دے گا تو بھائی آپ کے پیسے گئے. یہ دیکھیں ایگریمنٹ ہے. ایگریمنٹ اتنے کم چھوٹے الفاظ میں لکھے ہوتے ہیں اور اتنا ہائیلی جو ہے وہ آپ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے آپ کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے ہوئے، تاکہ آپ کا کانفیڈینس لو ہو جائے. آپ جلدی سے سگنیچر کر دیں. آپ نے سگنیچرس کر دیے وداؤٹ ریڈنگ ٹرمس اینڈ کنڈیشنس آف دی کانٹریکٹ. اور موسٹلی تو بلڈرس کانٹریکٹ دیتے ہی نہیں، ڈائریکٹلی پیمنٹ، اور پیمنٹ بھی کیش. آپ نے ایک جھوٹی ریسپٹ بنا لی اور یہ دے دی آپ کے ہاتھ میں، آپ خوش مجھے ریسپٹ مل گئی اور پیسے آ گئے. دیکھیں یہ ایف بی آر نہیں مانتی. ایف بی آر کہتی ہے یہ بھی پیمنٹ آپ نے کیش میں کی ہے. وہ جو ریسپٹ آپ کو ملی ہے نا یہ کیش ہے. وداؤٹ بینک ٹرانزیکشن ایوری ٹرانزیکشن ول بی کنسیڈرڈ ایز کیش. آپ کو ریسپٹ مل رہی ہے، اسٹیمپ لگ رہے ہیں، بلڈر کے اسٹیمپ لگ رہے ہیں، کچھ بھی ہے وہ کیش ہے، انلیگل ہے. بار آپ آتے ہیں آگے 15 لاکھ اپنے بھر دیے اپنے اس کے جو ہے وہ سبلیز کے بننے کے بعد جب پوزیشن ملتی ہے آپ اس سے کہتے ہیں کہ اس کا بلڈنگ کمپلیشن سرٹیفکیٹ تو دیں، میں آگے سیل کروں گا تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ یا میں اگر کل کو جو ہے وہ میوٹیشن کرواؤں یا کچھ بھی کرواؤں تو مجھ سے تو مانگے گی. تو کہتا ہے نہیں وہ اتنا ضروری نہیں ہے، بلڈنگ اوکے. یہ این او سی ہے نا ایس بی سی اے کا، ایس بی سی اے کا این او سی ہے بس اوکے. ایس بی سی اے کا این او سی وہ جو ہے وہ پہلے کا ہے کنسٹرکشن کا. یہاں پہ وہ آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلتے ہیں. این او سی آپ کو دکھاتے ہیں کنسٹرکشن الو کرنے کا. کنسٹرکشن ایز پر لا ہوئی ہے، ایز پر کنسٹرکٹ جو ایک نقشہ پاس ہوا تھا اس نقشے کے مطابق کنسٹرکشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کا این او سی ان کے پاس نہیں ہوتا. اور وہ ازیوم کرواتے ہیں آپ کو، دیکھیں یہ ہے نا این او سی ایس پی سی کا، آپ کیسے کریں نہیں ہے؟ اچھا اس میں ملتے جلتے الفاظ لکھے ہوتے ہیں کہ نقشے کا اس کا اس کا. تو جو لوگ ہیں وہ موسٹلی پریشر میں ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ہاں بس یہ ہے نا بس صحیح ہے صحیح ہے. ان کی خاص چیزیں ہم چیک کرتے نہیں ہیں، خاص چیزیں ہم چیک کرتے نہیں ہیں. این او سی لے لی، اب پوزیشن لے لی، اب بلڈر کا کام گیا. اب بلڈر کیا کرے گا؟ ایک ناسور اپنا چھوڑ کے جائے گا اپنی پکی کمائی کرنے کے لیے، ایک اپنا بدماش بٹھا کے جائے گا جو کہ یونین کمیٹی خود بنائے گا. یونین کمیٹی خود بنائے گا تاکہ اس کے مہینے کے پیسے اس بلڈنگ سے آتے رہیں. وہ اپنے بدماش بھی بٹھائے گا، وہ اپنے بندے بھی جو بدتمیز، انتہائی بدتمیز، جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں، جان بوجھ کر ریسپشنسٹ پہ، پارکنگ پہ، مین گیٹ پہ ایسے بندے بٹھاتے ہیں تاکہ بدتمیز ان لوگ اوائڈ کریں ان سے بات کرنے کو. جتنے یہ مانگیں وہ دے دیں تاکہ ان کو پتا ہو کہ اگر میں 2 لفظ اور کہوں گا تو یہ شاید ہاتھ اٹھانے پہ آ جائے اور میں اس عمر میں اپنے بچوں کے سامنے ذلیل ہوں تو بہتر ہے کہ دے دو. اور اسی چکر میں یہ ساری حرام خوریاں کراچی میں چل رہی ہیں. معذرت کے ساتھ میں نے آپ کا اتنا ٹائم لیا، لیکن یہ چیزیں میں فون پہ سن کے سیم ہی چیزیں سن کے میں نے کہا آج کیوں نہ آپ کو اویئر کر دوں کہ یہ جو ہے وہ چیزیں کراچی میں چل رہی ہیں. آپ ان ایشو سے بچیں، ان جو ہے وہ اسکیم سے بچیں، یہ ان بلڈر کے اسکیم سے بچیں. لین دین کے معاملات ہوں، کسی کو کام دینا ہو، کسی سے کام لینا ہو، مہربانی کر کے کبھی بھی اپنا جو ہے وہ یہ چیزیں بیچ میں نہ لائیں کہ یہ دکھنے میں شریف لگتا ہے، اس کو اتنی داڑھی ہے، اس کو ٹوپی پہنی ہوئی ہے. وہ ٹوپی جو اس کو پہنی ہوئی ہے وہ کچھ اور کام بھی کر سکتا ہے. معذرت کے ساتھ میں وہ نہیں کہہ سکتا، آپ سمجھدار ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. تو وہی کام ہو رہا ہے کراچی میں. تو اللہ خیر کرے. دیکھیں اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی ایشو اللہ نہ کرے ہو، لیکن اگر آپ کے ساتھ ہو گیا ہے ابھی بدقسمتی کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی ایسا فراڈ ہو گیا ہے اور آپ ایسے ہی کسی فراڈ کو فیس کر رہے ہیں کہ پیسے دے دیے، سب کی چیزیں دے دی، ابھی تک کام شروع نہیں ہوا، بلڈر فون نہیں اٹھا رہا، بلڈر نقشے سے ہی غائب ہے، نقشہ بلڈنگ سے ہی غائب ہے، بلڈنگ تو ہے ہی نہیں، پلاٹ تو ویسے کا ویسا ہی ہے، پیسے ہمارے کہاں گئے، بندے وہ غائب ہو گئے، اب ہم کہاں جائیں؟ ایگریمنٹ جو کروایا تھا وہ اس پہ ڈیولی اسٹیمپ بھی نہیں ہے، ایک سادہ پیپر پہ اسٹیمپ ہوا تھا، ایک دو لڑکیاں بٹھائی تھی، بڑا اے سی والا ماحول بنایا تھا تاکہ ہم کو گھیر سکیں، پیسے لے لیے، یہ ریسپٹ دی ہیں جو کہ کوئی کہیں پہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اب ہم کہاں جائیں؟ تو لہٰذا اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی ایشو یا آپ کے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کریں. میں کراچی میں پریکٹس کرتا ہوں، میرا آفس بخاری فیس 6 DH کراچی میں ہے، اور میرا جو موبائل نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، وہ اسکرین پہ ابھی آپ کو شو ہو رہا ہوگا. آپ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو لیگلی طور پہ گائیڈ بھی کروں گا، اور مجھ سے جتنا ہو سکا میں آپ کی انشاءاللہ ہیلپ بھی کروں گا، آپ کو اپنی سروسز بھی دوں گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.